جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وروح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حسن اتفاق سے آج عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن اور جمعہ کا دن ہے، اور عاشورہ کا دن علیحدہ سے انتہائی فضیلتوں والا دن ہے، اور جمعے کا دن الگ سے انتہائی فضیلتوں والا دن ہے۔ اور جب یہ دونوں فضیلتیں ایک دن میں جمع ہو جائیں تو اس کی فضیلتیں دو چند ہو جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی ایک فضیلت کی دوسری وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ صحیح حدیث میں آیا کہ عاشورے کا دن ہی وہ دن ہے جب قیامت قائم ہوگی، تو وہ تاریخ کے اعتبار سے عاشورہ کا دن ہوگا اور دن کے اعتبار سے جمعہ کا دن ہوگا۔ تو آج حسن اتفاق سے ہمارے لیے جمعے کا دن بھی ہے، عاشورے کا دن بھی ہے، اور یہ دن اپنی عظمتوں اور اپنی بلندیوں کے اعتبار سے بہت عظیم دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ دن مزید اور عظیم ہو گیا جب اس دن کی نسبت شہدائے کربلا سے ہو گئی۔ تو آج انتہائی اختصاراً اس دن کے حوالے سے بھی چند خاص باتیں ہیں، وہ بیان کی جائیں گی، اور شہدائے کربلا بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی چند خاص بات بیان کی جائے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور مقتول فی سبیل اللہ کو شہید کہتے ہیں، اور جو شہیدوں کا سردار ہو اسے سید الشہداء کہتے ہیں۔ اب سید الشہداء کون ہیں؟ تو ہمارے نزدیک سید الشہداء کا یہ لقب دو ذات میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور غزوہ احد میں آپ کی شہادت ہوئی، تو حدیث شریف میں آپ کو سید الشہداء کہا گیا۔ آپ کے بعد سید الشہداء کا لقب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی دیا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے شہید کا لفظ، شہید کا لقب حدیث میں تو دیا گیا، لیکن قرآن مجید میں شہید مقتول فی سبیل اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں، اس معنی پر قرآن مجید میں شہید کا لفظ نہیں آیا۔ ہاں، احادیث میں کئی مقامات پر مقتول فی سبیل اللہ کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا، اور یہ درست ہے۔ قرآن مجید میں اس وجہ سے استعمال نہیں ہوا کہ شہید کا ایک معنی نہیں ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہیں، اس وجہ سے قرآن مجید میں مقتول فی سبیل اللہ کا لقب یا اس کا نام شہید نہیں آیا۔ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں، اور امام حسین سید الشہداء ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ امام حسین کا لقب سید الشہداء کیوں ہے؟ تو آپ کی شہادت میں کچھ انفرادیت ہوگی، کچھ الگ ہوگا تو ہی آپ کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا، شہیدوں کا سردار آپ کو کہا گیا، تو آپ کی شہادت میں کچھ الگ ہوگا۔ تو اسی الگ کو آج ہم انتہائی اختصاراً بیان کریں گے۔
اولاً یہ سمجھیے کہ قرآن مجید میں جو میں نے پہلے بیان کیا کہ مقتول فی سبیل اللہ کے لیے شہید کا لفظ نہیں آیا، شہید کئی معانی کے لیے قرآن مجید میں استعمال کیا گیا۔ شہید کا ایک معنی قرآن مجید میں استعمال ہوا حاضر، جیسے کہ پہلے پارے میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ اے لوگو کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب پر موت آئی۔ تو شہید کی جمع شہداء ہے، اور یہاں شہید کا لفظ حاضر کے معنی میں استعمال ہوا، ام کنتم شہداء۔ ایک دوسرا جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، دوسری دلیل اس کی جو ابن ماجہ کی حدیث ہے اور بہت ہی مشہور معروف حدیث ہے، نماز جنازہ میں جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا، یا اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی، و شاہدینا و غائبینا، اور جو حاضر ہیں ان کی بھی بخشش فرما، اور جو غائب ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ تو یہاں پہ بھی شہید یا شاہد کا لفظ حاضر کے لیے استعمال ہوا۔ تو قرآن مجید میں شہید کا لفظ حاضر کے لیے استعمال ہوا، اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی معنی ہیں، ورنہ پھر گفتگو مزید اور زیادہ بڑی ہو جائے گی، طویل ہو جائے گی، تو اسی معنی پر ہم اپنی گفتگو کو رکھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ کہاں حاضر ہوتا ہے کہ اسے شہید کہتے ہیں؟ تو اب اس کی حضوری کی دو جہتیں ہیں۔ سب سے پہلی جہت تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، اللہ اور اس مقتول فی سبیل اللہ کے درمیان میں تمام پردے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور وہ براہ راست اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے۔ عام انسان خواہ کتنا ہی نیک پرہیزگار ہو، اس کا ایمان کتنا ہی مضبوط ہو، موت کے بعد اس کی روح اور اللہ کے درمیان میں صدہا حجابات ہیں۔ وہ حجابات انسان کے کردار کی وجہ سے، اس کے ایمان کی کمزوری یا مضبوطی کے اعتبار سے، اس کے حال کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، تمام حجابات ایک لمحے میں ختم کر دیے جاتے، اور وہ ادھر اب اس دنیا سے گیا اور ادھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور بہت ہی مشہور صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، یہ ان کے والد ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ کے والد ہیں عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ، ضعیف العمری میں ہیں، 7 بیٹیوں کے ایک بیٹے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ جب غزوہ احد کی طرف جانے لگے تو باپ نے روکا اور کہا دیکھو میں ضعیف ہوں، میں بوڑھا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے، تو میرے بعد تمہارے لیے بہتر ہوگا تم اپنی بہنوں کو سنبھالنا، لیکن اگر تم اس دنیا سے چلے گئے میں بڑھاپے میں موت سے پہلے ہی مر جاؤں گا۔ تو اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مان گئے، اور وہ غزوہ احد میں حاضر نہ ہوئے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں حاضر ہوئے، اور پھر لڑتے ہوئے جواں مردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ شہادت کے بعد ان کی ناک کاٹ لی گئی، آنکھیں نکال لی گئیں، جسم لہو لہان تو ایسے ہی کر دیا گیا، مسخ کر دیا گیا کہ ان کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ تو کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب اپنے والد گرامی کی لاش لینے کے لیے آئے اور یہ حال دیکھا، دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو نہیں، میں تمہیں
تمہارے والد کی وہ فضیلت بیان کرتا ہوں کہ کسی دوسرے کو ایسی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا فضیلت؟ فرمایا تمہارے والد کی جیسے یہاں شہادت ہوئی ویسے فوراً وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تمام پردے تمام حجابات ان کے اور رب کے درمیان سے ہٹا دیے گئے۔ رب کسی سے بھی کلام کرتا ہے تو پردے کے پیچھے سے تمہارے والد سے تمہارے رب نے کلام کیا بلا حجاب، بغیر پردے کے کلام کیا ہے۔ اور تمہارے والد سے پوچھا کہ اے میرے بندے میری راہ میں سر کٹا کے آئے، تم کہو تمہیں کیا چاہیے؟ عرض گزار ہوئے تمہارے والد کہ یا اللہ تو نے اتنا سب کچھ دیا ہے، اس کے بعد تو اور کچھ مانگنے کی ہمت ہی نہیں ہے، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کیا طلب کروں؟ تجھ کو تجھی سے مانگ کے سب کچھ ہی مانگ لیا، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو پھر کہتے ہیں رب نے پھر کہا کہ کچھ مانگو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کا حال بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد نے کہا یا اللہ یہاں تیری جنت ہے، تیری جنت کی ساری نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کے باوجود تیری راہ میں سر کٹانے کی جو لذت ملی ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ یا اللہ میری تمنا، میری آرزو، میری خواہش یہ ہے میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور دوبارہ میدان جنگ میں آؤں اور تیری راہ میں دوبارہ سر کٹایا جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا وعدہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں آ گیا دوبارہ وہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ تو تمہارے والد نے کہا یا اللہ تو نے ہمیں اتنی بخششیں عطا فرمائیں، اتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، ہمارے بھائیوں تک اے کاش یہ ساری باتیں پہنچا دی جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میدان جنگ میں تیری راہ میں آنے سے اکتائیں، ڈریں۔ اگر انہیں یہ بخششیں معلوم ہو جائیں، اگر انہیں یہ تیرا فضل معلوم ہو جائے جو تو شہداء کو عطا کرتا ہے تو وہ اور شوق سے تیری بارگاہ میں سر کٹانے کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تمہاری یہی تمنا ہے تو میں اپنے حبیب کے ذریعے سے تمہارا پیغام ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ ہرگز ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے رزق دیے جاتے ہیں۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ اور جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں، وہ راضی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت تمہارے والد گرامی کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ جب تمہارے والد نے اپنے رب سے گزارش کی تو اس کے جواب میں میرے رب نے تمہارے والد کی خبر دیتے ہوئے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی ہے۔ تو شہید کا معنی ہوتا ہے حاضر، اور شہید کو شہید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ شہادت کا رتبہ پانے کے فوراً بعد ہی اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے؟ بے شک ہم حاضر ہوں گے، لیکن ہماری حاضری اور شہید کی حاضری میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو حضوری کی ایک جہت تو یہ ہے، اور حضوری کی دوسری جہت یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے، عام انسان مرتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن جو شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جائے تو جب وہ اللہ کی راہ میں اس دنیا سے جاتا ہے، جان دیتا ہے، تو اس کی روح لینے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے اتنے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کی میت میں حاضر نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے شہید کو شہید یعنی مشہود کہتے ہیں۔ شہید ایک جہت سے اللہ کی راہ میں حاضر ہوتا ہے، اور شہید کو حاضر دوسری جہت سے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ شہید جیسے ہی مرتا ہے اس کی میت کے اکرام کے لیے صدہا ملائک حاضر ہوتے ہیں۔
یعنی شہید مشہود بالملائکہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انہی کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد کے لیے آتا کہ غزوہ احد میں، میدان احد میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو جنگ کا وقت ہے اور ادھر اس وقت تو مقابلہ ہی ہے، کون گر رہا ہے، کون زخمی ہے، کون شہید ہو چکا ہے، یہ سب تو جب جنگ ختم ہو جائے تب دیکھا جائے گا نا۔ تو تپتی ہوئی ریت میں ان کی لاش یوں ہی پڑی ہے، مسلح شدہ لاش پڑی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے والد گرامی کی لاش کو دیکھا تو روئے۔ تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رو نہیں بلکہ اپنے والد کے مقام و منزلت کو دیکھو کہ جب تک وہ میدان احد میں شہید ہو کر گرے رہے اس وقت تک صدہا فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے رہے، فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کرتے رہے۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ ادھر شہید ہوئے اور ادھر صدہا فرشتے ان کی میت کے لیے حاضر ہو گئے۔ ایک روایت۔ دوسری روایت ایک عظیم صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مہاجرین کے صدیق اکبر، ایسے ہی حضرت سعد بن معاذ مدینے والے حضرت انصار کے صدیق اکبر تھے۔ یعنی انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی پختہ وابستگی سی، بڑی محبت تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بڑی محبت تھی۔ غزوہ خندق میں ان کے جسم میں ایک تیر لگا جس سے خون نکلا اور بند نہ ہوتا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی جگہ پر داغ لگایا، خون بند کیا، اور پھر بھی وہ بیمار رہے، چلنے پھرنے سے قاصر رہے، تو مسجد نبوی کے صحن میں ہی ان کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کے سامنے انہیں رکھو، اور آپ ہر نماز میں جب آتے اور جاتے ہر نماز کے بعد تو آپ انہیں دیکھتے، حال چال پوچھتے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے سے کچھ دور بیٹھے تھے تو دیکھتے ہیں کہ خیمے کے اندر سے خون ایسے بہہ رہا ہے جیسے پانی بہتا ہے، اور کسی نے آ کر بتایا کہ ان کا وصال ہو گیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس قدر تیزی سے بھاگے کہ آپ نے اپنی نالین وہیں چھوڑی، آپ کی چادر گر گئی، چادر وہیں چھوڑی، اور فوراً آپ خیمے میں آئے اور انہیں اپنے گود میں لیا، اور آخری بار انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور پھر وہیں شہید ہو گئے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تیزی سے وہاں بھاگے انہیں دیکھنے کے لیے، اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں دیر کرتا تو جیسے غسیل الملائکہ کو ملائکہ اٹھا کر لے گئے نہلانے کے لیے انہیں بھی لے جاتے، تم انہیں دیکھ بھی نہ پاتے، تم ان کی زیارت بھی نہ کر پاتے، اس وجہ سے میں نے انہیں دیکھنے کے لیے ان تک پہنچنے کے لیے جلدی کی۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے اٹھایا، ایک کمرے میں رکھا، اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جاتے اور ان کی زیارت کرتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمرے میں ان کی زیارت کے لیے گئے تو کمرہ پورا خالی پڑا ہے، لیکن صحابہ فرماتے رسول اللہ ایسے چل رہے تھے جیسے لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اس کمرے میں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم سمجھتے ہو یہاں کوئی نہیں، یہاں ایک تنکا رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اس قدر ملائکہ کا جمع غفیر ہے، اس قدر کثیر ملائکہ سعد بن معاذ کی میت کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ان سے پہلے کسی اور کی میت کے لیے نہیں آئے۔ ایک روایت میں آیا 70,000 وہ فرشتے جو فقط ان کی میت اٹھانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ فرشتے ایسے ہیں کہ آج تک دوبارہ وہ کسی دوسرے کام کے لیے نہیں آئے، صرف سعد بن معاذ کی میت اٹھانے آئے ہیں۔ اور پھر سعد بن معاذ بہت بھاری بھرکم قوی الجثہ شخصیت تھے، جب میت اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تدفین ہو گئی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ان سے ہلکی میت دیکھی نہیں،
ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کچھ اٹھایا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری آنکھیں ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ تم اٹھائے ہوئے تھے، ان کی میت ہلکی اس وجہ سے لگ رہی ہے کہ اصل میں یہ فرشتوں کے کندھوں پر تھے، اصل میں یہ ملائکہ کے کندھوں پہ تھے، تم نے تو فقط سہارا دیا ہوا تھا، اس وجہ سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کی میت بہت ہلکی ہے۔ فرمایا 70,000 فرشتے ان کی میت کو اٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو شہید، ابھی تو گفتگو پھر مزید اور زیادہ آگے ہو جائے تو وہاں تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست کرم سے انہیں قبر میں اتارا اور فرمایا کہ قبر ہر ایک کو دبائے گی اور ہر ایک کو دباتی ہے، سوائے سعد بن معاذ کے کہ قبر نے انہیں دبایا نہیں، ہاں بھینچا ضرور ہے، ایسے دبایا ہے جیسے ماں محبت میں اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگا کر بھیجتی ہے، دباتی ہے، بس ایسے دبایا۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو قبر ایسے دبائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ہے، جو شہید ہوئے۔ شہید کا معنی ہوتا ہے حاضر، تو شہید کو شہید اس وجہ سے کہتے کہ ادھر بندہ شہید ہوتا ہے اور ادھر اس کی میت کے لیے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے، اسے قبرستان تک لے جانے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے اس قدر فرشتے آتے ہیں کہ کسی دوسرے کے لیے فرشتے نہیں آتے، اس وجہ سے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہے وہ شہداء جو عالم اسلام میں شہید ہوئے، اس زمانے سے لے کر آج تک شہید ہو رہے ہیں، اور جو بھی سچی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو حضرت امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو فقط شہید نہیں، سید الشہداء کہتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی وجہ اس کی تو کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ بیان کی گئی کہ عام شہید کو شہید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ مشہود بالملائکہ ہوتا ہے، یعنی اس کی میت پر، اس کی شہادت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس وجہ سے اسے شہید کہتے ہیں۔ اور امام حسین کو سید الشہداء اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے وقت امام حسین مشہود بالملائکہ بھی تھے اور مشہود بالنبی بھی تھے، یعنی آپ کی شہادت کے وقت 100,000 کروڑ ملائکہ بھی حاضر تھے اور بنفس نفس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں حاضر تھے۔ تو جس کی شہادت کے وقت سید الانبیاء حاضر ہوں، جس کی شہادت مشہود بالنبی بھی ہو، مشہود بالملائکہ بھی ہو، بے شک اسی شہید کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ تو امام حسین کی شہادت کے وقت امام حسین کی شہادت مشہود بالنبی ہے۔ اب وہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو 2 احادیث بہت ہی مشہور اور معروف احادیث ہے۔ ایک تو حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور آپ نے کئی سالوں قبل جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، اس وقت امام حسین جب شہید ہوئے تو 55 سال 5 مہینے اور 5 دن کی عمر تھی، یا 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تھی آپ کی۔ 55 سے 56 سال کی مدت بتائی جاتی ہے، تاریخی روایت میں مختلف اقوال ہیں۔ تو 55 سال کی عمر میں آپ شہید ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ کو فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا، اور آپ نے انہیں کربلا کی ایک مٹی دی تھی اور فرمایا تھا دیکھتی رہنا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ جانا میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر وہ بات گئی، حضرت ام سلمہ بارہا اس شیشی کو دیکھا کرتی لیکن مٹی ایسے کی ایسی تھی۔ تو کہتے ہیں پھر 55 سال کے بعد تمام امہات المؤمنین کا وصال ہو گیا،
صرف آپ ہی حیات سے تھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت سلمہ روایت کرتی جو ان کی خادمہ ہیں، فرماتی ہیں دخلت علی ام سلمۃ رضی اللہ عنہا وہی تبکی، تو فرماتی ہیں کہ میں ایک دن حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ فقلت ما یبکیکی، تو میں نے عرض کی آپ کیوں روتی ہیں؟ قالت، تو انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعمی فی المنام، عرض کرنے لگی میں نے ابھی ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور میں نے آپ کو دیکھا آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی اور سر کے بال غبار آلود ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ فقلت، تو میں نے عرض کی ما لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسے؟ قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا شہیدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی ابھی اپنے لخت جگر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر آ رہا ہوں، میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، اپنے بیٹے کو شہید ہوتا دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اس وجہ سے میرا یہ حال ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ خواب دیکھا فوراً بھاگی اس مٹی کی طرف، جب مٹی کو دیکھا تو بے شک وہ مٹی بھی سرخ ہو چکی تھی، تو سمجھ گئی کہ یہ مٹی کا سرخ ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آ کے یہ خبر دینا یہ سچی خبر ہے۔ اور پھر بعد میں واقعہ معلوم ہوا، اور پھر جب بعد میں اس واقعے کو دیکھا تو وہ خواب والی بات اور واقعے والی بات وہ دونوں ایک ہی دن میں رونما ہوئے، تو آپ سمجھ گئیں کہ بے شک اس دن ملائکہ بھی حاضر تھے، اور قتل حسین کے دن امام حسین کے سر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ ایک روایت، دوسری روایت اسی طرح کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آتی ہے، فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما جری الناس ذات یوم بنصف النہار، کہتے ہیں ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت خواب میں دیکھا، اشعث اخبرا، آپ کے ہاتھ آپ کے بال غبار آلود ہیں، بیدہ قارورۃ فیہا دم، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور اس میں خون ہے۔ فقلت ما ھذا یا رسول اللہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین کا خون اور حسین کے ساتھ جتنے لوگ شہید ہوئے ان کا خون ہے، یہ میں آج صبح سے جمع کر رہا ہوں، لم ازل التقطہ منذ الیوم، آج صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں، یہ خون قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ پھر جب میں نے خواب اور آپ کی شہادت کے دن کو دیکھا تو واقعی معلوم ہوا جس دن امام حسین شہید کر دیے گئے اسی دن انہوں نے وہ خواب دیکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں یہ خاص بات ہے کہ ہر ایک کی شہادت مشہود بالملائکہ ہوتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مشہود بالملائکہ بھی ہے اور مشہود بالنبی بھی ہے۔ اس وجہ سے کسی دوسرے کو سید الشہداء نہیں کہتے، امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ ایک تصور سے دیکھیے کہ بے شک یہ بالکل واضح ہے کہ جب اللہ کے رسول موجود ہیں تو مولا علی بھی موجود ہیں، جب مولا علی موجود ہیں تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی موجود ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنے بیٹے کو کسی امتحان گاہ میں لے جائیں تو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ باپ بھی موجود ہو، وہ کچھ نہ کرے، صرف وہاں موجود ہو، اس کی موجودگی میں ہی اسے ایسی ڈھارس ملے گی کہ اس کا امتحان کامیاب ہو جائے گا، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی آج کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا امتحان ہے، آج کربلا امتحان گاہ حسین ہے، اور آپ نے جو اللہ کے رسول نے آپ کی جو تربیت کی، مولا علی نے جو آپ کی تربیت کی، جناب سیدہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ کی تربیت کی،
آج اسی تربیت کا امتحان ہے۔ اسی امتحان میں کامیابی کے لیے اب اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، جناب مولا علی بھی موجود ہیں، جناب سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا بھی موجود ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھارس دے رہے ہیں، انہیں تسلی دے رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے حسین، میں نے تمہیں کندھوں پر اٹھایا ہے، میں نے تمہیں کندھوں پر اٹھا کر پالا ہے۔ آج دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے، حق کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے نیزے پر چڑھ کر میرے کندھے پر چڑھنے کی لاج رکھ لینا۔ تو امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا آواز اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ حسین، میں نے تمہیں تربیت کی ہے، میں نے تمہیں پالا ہے، اور میں نے اپنی زبان چسا کر تمہیں سیراب کیا ہے۔ آج دین کی سربلندی کے لیے، آج دین کی بقا کے لیے، آج اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے اگر بھوکا اور پیاسا بھی شہید ہو جانا پڑے تو شہید ہو کر زبان چوسنے کی لاج رکھ لینا۔ ادھر مولا علی فرما رہے ہیں کہ حسین، میں شیر خدا ہوں اور تمہاری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ ادھر تم تنہا ہو اور ادھر ہزاروں کا لشکر ہے، تو دین کی سربلندی اور اپنے نانا کے دین کی حقانیت کے لیے ہزاروں میں تنہا چلے جانا، یہ سوچ کر کہ تم شیر نہیں، شیر خدا کے شیر ہو، اور شیر ہمیشہ تنہا ہی جاتا ہے۔ ادھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی فرما رہی ہیں کہ حسین، میں نے تمہیں اپنا پاکیزہ خون، اپنا پاکیزہ دودھ پلایا ہے۔ آج دین کی تطہیر کا وقت ہے، آج دین کو پاکیزہ کرنے کا وقت ہے۔ ہزاروں کے لشکر پر تنہا چلے جانا اور آج اپنی پاکیزگی ثابت کر کے میرے دودھ کی پاکیزگی کی لاج رکھ لینا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا ایسا نہیں کیا؟ سلام ہے حسین پر کہ آپ نے نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھ کر اپنے نانا کی پیٹھ پر چڑھنے کی لاج بھی رکھ لی، اور ہزاروں کا مقابلہ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ وہ بھی شیر خدا کے شیر ہیں، اور دین اسلام کو پاکیزہ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے رگوں میں جناب سیدہ کے پاکیزہ خون اور پاکیزہ دودھ کا جوش ہے، اور اسی جوش نے آج اسلام کو سربلندی عطا کی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی معمولی شہادت نہیں ہے جسے فراموش کر دیا جائے۔ اس دور سے لے کر آج تک امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے، تاکہ ہر لمحہ، ہر دور میں کربلا زندہ رہے۔ اس لیے کہ کربلا کی زندگی مظلوم کی زندگی ہے، اور کربلا کی زندگی ظالم کی موت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کی یہی وجہ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو منفی پروپیگنڈا پہ لگے ہوتے ہیں اس دوران، لیکن یاد رکھیے، جو سچا حسینی ہے وہ کبھی بھی امام حسین، آپ کی شہادت اور رفقائے کربلا کی شہادت کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ ہاں، شہادت ایسا ذکر کرے کہ ہماری شہادت کے ذکر اور ان کی شہادت کے ذکر میں فرق ہو جائے۔ جو ہمارے علماء نے بیان کیا کہ جب ہم شہدائے کربلا کو بیان کریں تو خاص طور پر صحابہ کا بھی ذکر کریں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ مجلس کربلا ہمارے یہاں بھی ہے، مجلس کربلا دوسری جگہ بھی ہے، لیکن ہماری اور ان کی مجلسوں میں، محفلوں میں فرق یہ ہے کہ ان کی مجلسیں ذکر صحابہ سے خالی ہوتی ہیں، اور ہماری مجلسیں ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت دونوں سے تر ہوتی ہیں۔ جو آج ہم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن حرام کی شہادت، وہ بھی عظیم شہادت،
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت، وہ بھی اسلام کے بطل جلیل ہیں، اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، وہ بھی عظیم ترین شہادت ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی شہادت کو آپ کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ ایک وجہ اس کی بیان کی ہے، مزید اور بھی وجوہات ہیں، اسے بیان کیے جائیں گے۔ اب چند باتیں ہیں جو مزید اور بھی ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ آج کا دن عاشورے کا دن ہے۔ اس حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آج کے دن روزہ رکھے، من صام یوم عاشوراء کفر اللہ لہ سنۃ ماضیۃ او کما قال۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا جو عاشوراء کے دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرمائے گا، 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرمائے گا، جو فقط عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھے اور اپنے دسترخوان کو وسیع کرے، اپنے بچوں کے لیے یا افطار میں وسیع کرے، تو فرمایا من اوسع علی اہلہ و عیالہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ او کما قال۔ فرمایا جو عاشوراء کے دن اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کرے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے خیر و برکت عطا فرمائے گا، پورے سال اس کا دسترخوان وسیع ہی رہے گا۔ تو اگر روزے سے ہیں تو افطار میں اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کریں، اور اگر روزے سے نہیں ہیں تو اپنے گھر میں دسترخوان وسیع کریں، بھائی بہنوں کو بلائیں، انہیں کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو کھلائیں، افطار میں بلائیں یا افطار کے بعد کھلائیں۔ تو اس طرح سے عاشوراء کے دن شربت پلانا، حلیم کھانا، کھلانا، تصدق کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ نیک اعمال میں سے ہیں، اور روزہ رکھنا یہ بھی نیک اعمال میں سے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے کنجوسی نہیں کریں گے، خود کھائیں گے، اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے، اور اس کا ایصال ثواب شہدائے کربلا کو کریں، تمام شہداء کو کریں گے، تو انشاءاللہ ان کی روحوں کی برکت سے اور آج کے دن کے برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے وسعت عطا فرمائے گا۔ تو یہ کام بھی کریں۔ 2 کام ہو گئے، ایک تو روزہ رکھنا، اب تو جو روزہ رکھ پائے وہی رکھیں گے، اب تو روزہ رکھ نہیں سکتے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ روزے داروں کے افطار کروائے، انشاءاللہ انہیں ثواب ملے گا، یا اپنے گھر میں دسترخوان وسیع کرے، خود کھائے، بچوں کو کھلائے، بھائی بہنوں کو کھلائے، بچوں کو کھلائے، ماں باپ کو کھلائے، یعنی عام دنوں سے اچھا کھلائے، تو انشاءاللہ بخشش کی بشارت ہے، حدیث شریف میں ہے۔ 2 باتیں۔ اور تیسری اور خاص بات یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور ایک اور قوم کی بھی اللہ توبہ قبول فرمائے گا۔ تو جس قوم کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی وہ قوم یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، ان پر ان کے سروں تک اللہ کا عذاب آ گیا تھا، پوری قوم مٹ جاتی، پھر وہ روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے بخشش طلب کی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی عاشورے کے دن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گناہوں سے معافی مانگو، ایک قوم کی اللہ نے بخشش کی، مزید بھی بخشش فرمائے گا۔ تو یہ دن ڈھول تاشوں کا دن نہیں، میلے ٹھیلے کا دن نہیں ہے۔ تو اس دن کھائیں، کھلائیں، اور خوب اپنے رب سے بخشش طلب کریں، بخشش طلب کریں، کچھ پڑھیں، کچھ پڑھ کر نیک لوگوں کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اپنے رب سے بخشش طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گناہوں کے لیے، پوری دنیا کے حالات کے لیے، بگڑتے ہوئے حالات کے لیے، امن و امان کے لیے، لوگوں کے لیے۔ آج ہر بندہ دکھ میں ہے، ہر بندہ پریشانیوں میں ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کا دکھ زیادہ ہے، اس کی پریشانی زیادہ ہے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کی پریشانی سنے نا تو کہے گا نہیں، مجھ سے زیادہ پریشان وہ ہے۔ ہر بندہ پریشانیوں میں ہے۔ تو یہ خاص ایام جب آئے نا تو انہیں فراموش نہ کریں،
اپنے رب سے دعائیں کریں۔ دیکھیں کتنا اچھا دن ہے کہ ایک تو عاشورے کا دن اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور پھر جمعے کے دن کے بارے میں بھی تو حدیث ہے نا کہ جمعے کے دن میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ساتھ عصر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ تو اس وقت کو ضائع نہ کریں، کوشش کریں کہ آج تھوڑا سا وقت میں نے زیادہ لے لی اس لیے کہ چھٹی کا وقت، چھٹی کا دن بھی ہے، اور زیادہ تر لوگ روزے سے ہوتے ہیں، تو گھر جا کر کیا کرنا، کھانا پینا تو ہے نہیں۔ تو کوشش کریں کہ جن کا روزہ ہے یا جن کا روزہ نہیں بھی ہے، یہاں نماز ختم ہونے کے بعد بھی یہیں بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کچھ ذکر و اذکار کریں۔ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک خاص نشست ہوگی، اس میں قرآن خوانی کا اہتمام ہوگا، نعت خوانی ہوگی، پھر دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ مغرب کی نماز ہوگی، اور مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اہل خیر کا تعاون رہا تو انشاءاللہ پھر افطار کا بھی اہتمام ہوگا۔ تو یہ خاص وقت ہم نے اس وجہ سے ہی تجویز کیا ہے کہ یہ عاشورے کا دن بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے، عصر تا مغرب دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ جمعے کے بعد یہیں بیٹھ جائیے، کچھ پڑھ لیجئے، باہر نکل کر کیا کریں گے، ایسے بھی آج دھوپ بھی زیادہ ہے، گرمی بھی زیادہ ہے، اگر روزے سے ہیں تو ادھر ہی بیٹھیے، قرآن پڑھیے، کچھ تسبیحات پڑھ لیجئے، کچھ ذکر و اذکار کر لیجئے، پھر عصر کے بعد انشاءاللہ قرآن خوانی ہوگی۔ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو انشاءاللہ بیج وغیرہ رکھ دی جائے گی، تو اس میں بیج پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ نعت خوانی ہوگی مختصر، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، سب مل کر دعا کریں گے اپنے لیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔